یقیناً ایک ایسا سیگمنٹ جس کا انتظار آپ کیا کرتے ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کے مسائل کا حل پوچھیں گے. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پراٹھے کی طرف ہیں آج آپ؟ نہیں، میں پراٹھے کی طرف تو نہیں ہوں، پراٹھا میری طرف تھا، لیکن میں پراٹھے سے عموماً دور رہتا ہوں. جی آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. اچھا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، کیسی آپ کی؟ اللہ کا ماشاء اللہ. شکر، اللہ کا اچھا، ایک تو یہ کہ آغا صاحب کل ظاہر ہے جو آپ سے گفتگو رہی بڑا اس کا ماشاء اللہ فیڈ بیک بھی آیا، اور میں ابتدا میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ آج جاتے جاتے اپنا جو ہے وہ ای میل یا کوئی ایسا لنک ضرور اناؤنس کر دیجیے گا کہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب سے اگر ہم پرسنلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے لیے تو ہم کس موڈ پہ ان سے رابطہ کریں. ایک بات. دوسرا یہ کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے چونکہ آج شب جمعہ ہے اور آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے، اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو مطلقاً ذرا جمعے کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ جمعے میں ہمیں وظائف کون سے اختیار کرنے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ، پہلا شب جمعہ، جمعرات کی رات. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ وہ ساعتیں ہیں رمضان شریف میں یا جمعرات کی رات سے لے کے جمعے کی رات تک، یعنی کہ مغرب سے لے کے مغرب تک، کہ اس دوران کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 24 گھنٹے میں کوئی ایسی ساعت ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آپ کی کوئی نیت بھی قبول ہو جاتی ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی ایک ایسی ساعت ہوتی ہے تو اس کو شب جمعہ اور جمعے کو دن جو اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے یہ وقت ہے. آج جو شب جمعہ ہے اور 9 چندی جمعرات ہے، رمضان شریف کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ چلا جائے گا. کچھ ہی دنوں کے اندر ہم جو ہے نا، آج جو ہم پہلے جمعے کی بات کر رہے ہیں، ہم کچھ دنوں کے بعد جمعۃ الوداع کی بات کریں گے، تو یہ وقت بہت جلدی سے گزر جائے گا. آج جو رات ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی رات ہے، جس کا طریقہ الحمدللہ ہم کل یہاں بیان کر چکے ہیں. آج درود پاک کی کثرت کرنے کی رات ہے. آج گناہوں سے مغفرت مانگنے کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنے کی رات ہے. کم سے کم 100 مرتبہ تو یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تو ضرور پڑھ لیجیے. ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے ٹرانسمیشن دیکھیے. اور کل جب آپ جمعے کے دن اپنے مسجد کی طرف جائیے تو سب سے پہلے غسل ضرور فرمائیے گا، غسل کر کے مسجد کی طرف جائیے گا. سنت کے مطابق آنکھوں میں سرما ضرور لگا لیجیے گا، اپنے جسم کے اوپر عطر ضرور لگا لیجیے گا، اچھا اجلا کپڑا ضرور پہن لیجیے گا، کیونکہ اجلے کپڑے پہننا جمعے کے دن سنت ہے. اور غسل کر لیجیے گا، آنکھوں میں سرما لگا لیجیے گا، خوشبو عطر لگا لیجیے گا، اور اس کے بعد ناخن ہو سکے تو تراش لیجیے گا، کیونکہ ساری چیزیں سنت ہیں. اور رمضان شریف کے اندر یہ سنتیں جو ہے یہ فرض کی جگہ چلی جاتی ہیں. اور جب آپ مسجد کی طرف جائیں گے تو 200 مرتبہ 200 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا اولو یا اولو یا اولو. اس کے پڑھنے سے بہت سارے مسائل الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے مسائل کو فوکس کر لیجئے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بے اولاد ہیں، اس نیت سے 200 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیجیے یا اولو پڑھ لیجیے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ بے روزگار ہیں تو یا اللہ ہو یا اولو 200 مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے گا. اگر آپ کے گھر میں رشتوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ پڑھ لیجیے. تو انشاءاللہ 200 مرتبہ یا اولو یا اللہ ہو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو اہم بات میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جب آپ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو امام صاحب جب جمعے کی دونوں خطبوں کے درمیان جب رکتے ہیں اور ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں تو وہ کچھ سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے، کچھ 10 سیکنڈ کا، 15 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ کا. تو اگر آپ نے فوکس کر کے ان ٹائمنگز کے اندر دعا مانگ لی تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ بامراد لوٹتے ہیں. اچھا، سورہ کہف پڑھنے کا یہ جو دن ہوتا ہے نا جمعے کا، تو جو دن ہوتا ہے مغرب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ اگلے جمعے تک خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. اور جب آپ آخری بات جنید بھائی، جب آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو جو سب سے پہلے جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا، قربان کرنے کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. جو اس سے لیٹ ہو جاتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا، گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور لیٹ ہو جاتا ہے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور لیٹ ہو جاتا ہے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور لیٹ ہو جاتا ہے تو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اونٹ کا
اونٹ کو نہر کرنے کا جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو سکے تو جلد از جلد جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جائیں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ ممبر پہ جب ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو فرشتے جو ہوتے ہیں جو باہر بیٹھ کر انٹریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو بس یہ کچھ جمعے کے حوالے سے اہم بات تھی جو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے کو بھی ہم ضرور آپ کے سامنے دہرائیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت آپ نے. اور یہ میرا خیال ہے اصل بات مقصد بھی یہی ہے اس ٹرانسمیشن کا اور یہ پی ٹی وی کا وتیرہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی ہم کیسے لے کر آئیں. اچھا ایک سوال اسلام آباد سے اور یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور میرا خیال ہے کم و بیش ہر ایک کا ہوتا ہے کہ استخارہ کب کیا جائے, استخارہ کیسے کیا جائے, ذرا اس کی تفصیلات بھی لوگوں کو بتائیے. استخارہ جو ہے وہ اس کے متعلق حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب سفر کرو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سفر کرو استخارہ کرو, جب کوئی نسبت طے کرو اپنے بچوں کی یا کسی کی نسبت طے کرو, کوئی رشتہ کرو تو استخارہ کرو. جب سفر کرو استخارہ کرو, نسبت طے کرو استخارہ کرو, اور جب کوئی معاملہ کرو, کوئی کاروبار کرو, کوئی معاملہ کرو تو استخارہ کرو. اب یہ اس کے لیے بہت سارے ہمارے معاملات ہیں الحمدللہ, ہماری اسلاف سے دعائیں بھی ہیں اور مسنون طریقے بھی ہیں اس کے. تو اس کا جو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیے جائیں. رات کو سونے سے پہلے 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیے جائیں. اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو عموماً آپ کے گھر میں پنچورہ میں, دسورہ میں, مدنی پنچورے میں, آپ گوگل پہ بھی اگر دعائے استخارہ لکھ کے سرچ کریں گے تو ایک 4-5 لائن کی ایک دعا آتی ہے جس کو ابتدا ہے اللہم انی استخیرک. یہ 4-5 لائن کی دعا ہے اور اس میں 2 جگہ آپ کو رکنا بھی پڑتا ہے کہ یہاں پر رک کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس معاملے کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا وہاں پہ ذکر کریں گے, وہاں اس کی آپ تکرار کریں گے. تو یہ میں آپ کو پوری دعا پڑھ کے نہیں سنا رہا, بس اتنا شروع سے بتا رہا ہوں اللہم انی استخیرک بعلمک. تو یہ 4-5 لائن کی دعا آپ ذرا دیکھ لیجئے اس کو, اور رات کو سونے سے پہلے 2 نفل یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں استخارے کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا رب العالمین اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل و دماغ سے اس کو محو فرما دے, دور فرما دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب کے اوپر چلتے ہیں ہمارے یہاں کہ اس کے بعد کوئی خواب آئے گا, اس کے اندر خواب میں کوئی گرین کلر دیکھیں, ریڈ کلر دیکھیں, بلیک کلر دیکھیں, گھاس دیکھیں, تو جھرنے دیکھیں, جھیل دیکھیں, لوگ اس سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ عموماً دیکھا ہے اور لوگوں کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ایون اپنے بزرگوں سے بھی پوچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ کرنے سے پہلے, سفر کرنے سے پہلے, نسبت طے کرنے سے پہلے آپ یہ 2 نفل استخارے کے پڑھ کے یہ دعا مانگ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے, اور نہیں ہے تو یہ آپ کے حق میں وہ ہو جاتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے استخارے کے لیے ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. یہ 1 لائن کی دعا ہے. اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگی جائے, خیر چاہی جائے, تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ معاونت مل جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا اب اگلا سوال جو ہے ہمارے پاس وہ ہے لاہور سے, اور یہ بڑا ایک یوں کہیے کہ سوشل ایشو ہے اور ہمارے یہاں اس کو بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ تان کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. بیٹیاں ہو گئیں صاحب, اب بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ سارا پریشر جو ہے وہ عورت کے اوپر ہوتا ہے کہ صاحب بیٹا نہیں ہو رہا اور اس کا تو نبینہ اولاد ہی نہیں ہے, لیگیسی آگے کیسے بڑھے گی. میں کیا کہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ان کی نسل پاک جو ہے وہ سیدہ پاک سے آگے بڑھی. کیا بات, صرف اسی بات کو ہم سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن بہرحال اب نرینہ اولاد اور فیملی پریشر ہوتا ہے, تو نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظائف ذرا بتائیے. جنید بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں 2-2, 3-3, 4-4 بیٹیاں, اور ڈاکٹر نے مزید منع کر دیا ہے کہ اب آپ اس کو مزید کنسیو نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ خاتون کی صحت کے اوپر برے اثرات پڑنے کے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں ہو گئیں, 4 بیٹیاں ہو گئیں, اب ایک نرینہ اولاد ہو جائے. تو اس کے لیے سورہ یوسف کا وظیفہ جو ہے نا وہ بڑا کرامت ہے. قرآن پاک کی سورہ یوسف پڑھ کے اگر مثال کے طور پہ 4 کھجوروں پہ یا 3 کھجوروں پہ دم کیا جائے اور روزانہ 2 کھجوریں شوہر کھا لیں اور 2 کھجوریں عورتیں, اور لیکن اس کو کھانا کس طرح سے, الگ الگ کھجور پہ دم کرنا ہے, لیکن آدھی کھجور جو ہے شوہر کھائیں گے اور آدھی کھجور ان کی بیگم کھائیں گی. تو اس طرح سے سورہ یوسف اول و آخر درود پاک پڑھ کر کھجوروں پر دم کر لیں. اور کھجور اگر اجوا ہو تو کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, کہ اگر اجوا کھجور ہو, آدھی کھجور شوہر کھا لیں, آدھی ان کی بیگم کھا لیں,
تو اس طرح کچھ ہی دنوں کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کنسیو بھی ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا بھی ہوگی. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگے جو ان کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو. اللہ تبارک و میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں ہونے کے بعد, اتنی منتیں ماننے کے بعد جب بیٹا ہوا تو بعد میں نے یہ سنا کہ کاش یہ بیٹا ہمارے یہاں نہ ہوتا. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کبھی نہیں لگانی چاہیے, بس اس سے مانگنا چاہیے کہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما, نہیں ہے تو ہمارے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دے. اچھا, یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے, 3 بیٹیاں ہیں, اب میں کیا کہوں, مطلب میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے آ گیا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی اور ان کا نکاح کیا, مطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ جس کی 2, فرمایا 2 پہ بھی, فرمایا عرض کیا جس کی 1, فرمایا 1 بھی, ختم ہو گئی. جنت کا پاسپورٹ ہے بیٹیاں تو صاحب. اور بلکہ میں نے تو جنید بھائی ایسا بھی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اچھے داماد عطا فرما دیتے ہیں کہ شاید اتنے اچھے بیٹوں سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں, جو بیٹوں سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں. اچھا, چونکہ وقت کی قلت ہے, آخری سوال آغا صاحب, اور یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. بہت سے لوگ چونکہ ظاہر مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, جابز نہیں ہیں, کاروبار کے بڑے مسائل ہیں, تو لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. تو یہ کراچی سے سوال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈریس کرے گا بہت سے ایسے لوگوں کو جو کہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں, اور وہ ہے قرض کا مسئلہ. تو قرض سے نجات پانے کا کوئی وظیفہ؟ دیکھیں, میں کل بھی عرض کر رہا تھا اور میں روزانہ عرض کرتا رہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مقروض ہے تو کھانا کھانے سے پہلے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا. اچھا, اب اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ قرآن پاک سے ہے, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں پڑھ رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ٹھیک ہے, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, اور یہ آپ شروع کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے, اور اس کو شَيْءٍ قدرہ تک پڑھیں اور اس کو فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور اس بات کا مفہوم اپنے دماغ میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے, جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر لے, اس پہ بھروسہ کر لے, تو ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. میں نے یہ وظیفہ کرنے والے کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی, اس کو مقروض نہیں دیکھا, اور وہ کہتا ہے کہ میں رکھ کے بھول جاتا ہوں. ایسے وظیفہ الحمدللہ ہے یہ. آمین. بہت شکریہ آغا مناز صاحب, آپ تشریف لائے, اور اپنا جو ہے وہ آئی ڈی وغیرہ کچھ اناؤنس کر دیں تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ. جی, فی الحال تو اس وقت پی ٹی وی کے اوپر ہی ہمیں ای میلز آ رہی ہیں ہمیں, اور ماشاءاللہ یہیں سے ہمیں سوالات مل رہے ہیں. میں انشاءاللہ کل اناؤنس کروں انشاءاللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بس ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, لوٹیں گے انشاءاللہ. تو سیگمنٹ ہے علم کے موتی, اور ممتاز جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.